اب اچھا سنی بننے کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ معمولات اہل سنت کے مطابق، وہ عقیدہ جو ہمیں حضرت ابو منصور ماتریدی ابو الحسن اشعری نے دیا، وہ عقیدہ جو ہمیں حضرت امام محمد غزالی نے دیا، امام سعد الدین تفتازانی نے دیا، میر شریف جرجانی نے دیا، وہ عقیدہ امام جلال الدین سیوطی نے دیا، وہ عقیدہ جو ہمیں مجدد ثانی امام ربانی شیخ احمد سرہندی فاروقی نے دیا، وہ عقیدہ جو ہمیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے دیا، جو فضل حق خیر آبادی نے دیا، عبدالحق خیر آبادی نے دیا، وہ عقیدہ جو ہمیں شاہ عبدالقادر بدایونی نے دیا، شاہ عبدالمقتدر بدایونی نے، شاہ فضل رسول بدایونی نے، وہ عقیدہ جو ہمیں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے دیا، محدث اعظم نے دیا، صدر الفاضل نے دیا، اس عقیدے کی ترجمانی کی پہلا مقصد تو اصلاح معاشرہ کا یہ ہوتا ہے، اور دوسرا مقصد اصلاح معاشرہ کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال ایسے بن جائیں کہ ایک اچھے سنی مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنا جیون کس طرح گزارنا چاہیے، ہماری جیون شیلی کیسی ہونی چاہیے، ہماری لائف اسٹائل کیسی ہونی چاہیے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 3-4 سالوں سے ادھر زیادہ زور ہے، ماشاءاللہ ہمارے مبلغین شہر شہر گاؤں گاؤں جا کر اصلاح اعمال پہ تو بہت زور دے رہے ہیں، مگر میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہیں نہ کہیں وہ اصلاح عقیدے والا پہلو جو ہے وہ رہ جاتا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا، اب کچھ ٹھیک آواز نکلی، اس لیے میں نے سوچا کہ آج جب سماج کو سدھارنے کے لیے یہ جلسہ کیا گیا ہے تو وہ کیسا سماج ہے جس کا عقیدہ ہی سدھرا نہ ہو۔ تو میری گفتگو کا خصوصی عنوان جو ہے آج یہ ہے کہ سنیت کیا ہے؟ کیا بولا میں نے؟ سنیت۔ What does mean by سنیت؟ And who is سنی؟ اسی حوالے سے میں نے ایک آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ پاک کا ارشاد والا شان، تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہیں، چھپی باتیں ہیں، اے محبوب جو ہم آپ کی جانب وحی کرتے ہیں، بھیجتے ہیں۔ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِهَا۔ توجہ سے غور سے سنیے گا، اگر آج کی تقریر کو دل میں بسا لیا تو یہ ہاتھوں میں کٹورا لے کے پھرنے والی قوم آپ سے بات نہیں کر پائے گی۔ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا، حالانکہ یہ محبوب آپ ان غیب کی باتوں کو اور آپ کی قوم نہیں جانتی تھی اس سے پہلے۔ اگر آپ نے ترجمہ غور سے سنا ہوگا تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اسی ایک آیت میں 2 الگ الگ رنگ ہیں، اور آسان کر دوں 2 الگ الگ عنوان ہے، 2 الگ الگ ٹاپک ہے۔ ایک وہ رنگ ہے جس سے فضیلت مصطفیٰ نظر آ رہی ہے، اور ایک وہ رنگ ہے جس سے مثلیت مصطفیٰ نظر آ رہی ہے۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف بھیجتے ہیں، یہ جو حصہ ہے یہ مصطفیٰ کے اسٹیٹس کو، ان کی مہانتا کو درشاتا ہے۔ زور سے بولو، کسے درشاتا ہے؟ مہانتا کو، کہ وہ ہم نہیں ہو سکتے جن کے پاس غیب کی خبریں آتی ہیں، وہ تو آمینہ کا لال ہے۔ اور دوسرا حصہ بالکل اسی کے بعد، مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا،
حالانکہ آپ اور آپ کی قوم اس کے بارے میں پہلے ان کو پتا نہیں تھا. اس میں سمانتا نظر آتی ہے جیسے ہم لوگ. اس طرح کی قرآن میں کئی ایک آیتیں ہیں. ایک آیت میں اور پڑھ دوں تاکہ اور کلیئر ہو جائے. رب تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ. اے محبوب آپ فرما دیجئے, اللہ پاک فرما رہے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح سادھارن منشیہ ہوں, بشر ہوں. میری طرف اللہ کی جانب سے وحی آتی ہے. اگر اس آیت میں بھی آپ دیکھیں تو دو الگ الگ رنگ ہیں. توجہ چاہوں گا. جو پہلا حصہ ہے, پہلا حصہ اس سے فضیلت نہیں بلکہ مثلیت نظر آ رہی ہے. اور یوحیٰ الیہ والا جو حصہ ہے اس سے فضیلت نظر آ رہی ہے. اچھا ایک اجازت آپ دیں گے؟ ایک تو آپ سے اتنا پیچھے مجھے بیٹھال دیا گیا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں یہیں بیٹھ کے بولوں یا کچھ کروں. میں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوں, میری آواز سمجھ میں آ رہی ہے, تو تھوڑا سا بولیے نا. گردن گھمانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بھی. ہاں بالکل توجہ کے ساتھ. ہاں وہ جو ایک صاحب نے سنیوں کی پہچان اور بتائی ہے, لیکن وہ میں یہاں بتانا نہیں چاہتا تھا کہ سنی وہ ہوتا ہے کہ کہیں سے بھی آواز آئے تو جلسہ چھوڑ کے گردن گھما لیتا ہے. تو وہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل توجہ. صرف میں آپ سے 7-8 منٹ یا بہت زیادہ 10 منٹ آپ سے لے رہا ہوں. کچھ باتیں علماء کے حوالے سے کروں گا. اہل علم بیٹھے ہیں, کچھ اکیڈمک بات ہے. آپ کو 8 سے 10 منٹ صبر کرنا ہے. وعدہ کرتے ہو؟ زور سے بولو. ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کہ 8 منٹ چاہے سمجھ میں آوے یا نہ آوے صبر کریں گے. ٹھیک ہے؟ علماء کا حصہ ہے یہ. اگر آپ نے کیچ کر لیا تو سمجھو بیٹھے بیٹھے پورا میچ کر لیا. پھر بھی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ایسا نہیں کہ آپ ادھر ادھر دیکھو 8 منٹ. اگر سمجھ میں آ گیا تب تو بیڑا پار ہو جائے گا. لیکن علماء بیٹھے اس لیے میں کہہ رہا ہوں. یہ جو دونوں آیتیں میں نے پڑھی ہیں اس میں آپ نے دو الگ الگ رنگ دیکھے. میرا سمے شروع ہوتا ہے اب. وہ جو میں نے 8 منٹ آپ سے مانگے, ایک میں فضیلت کا رنگ, ایک حصے میں مثلیت کا رنگ. اور آسان کر دوں, ایک میں فضیلت کا تعلق عروج سے ہے. کس سے ہے؟ ٹو گو اپ. اور مثلیت کا تعلق نزول سے ہے, ٹو کم ڈاؤن. فضیلت کہتے ہیں مہانتا کو, سپیریٹی کو, اور مثلیت کہتے ہیں سمانتا کو. جیسے آپ کے پاس 2 آنکھ, میرے پاس بھی 2 آنکھ, آپ کے پاس بھی 1 منہ, میرے پاس بھی 1 منہ, آپ کے پاس بھی 2 ہاتھ, میرے پاس بھی 2 ہاتھ. تو اب اگر کوئی کہے کہ میرا ہاتھ نورانی میاں کے ہاتھ کی طرح, تو یہ مثلیت کی بات ہو رہی ہے, سملیرٹیز کی بات ہو رہی ہے, سمانتاؤں کی بات ہو رہی ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میرے والد غازی ملت ہیں, دادا محدث اعظم ہیں, پردادا حکیم الاسلام ہیں, میری رگوں میں غوث اعظم کا ڈی این اے ہے, تو یہ فضیلت کی بات ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے یار؟ آپ تو سمجھ رہے ہو, حالانکہ یہ حصہ ان کا تھا. اللہ کرے. ارے جو وفاداری دل میں ہوتی ہے تو سمجھداری آ ہی جاتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ آپ کے سننے کو قبول کرے. تو فضیلت کا تعلق عروج سے ہے, مثلیت کا تعلق نزول سے. اور ایک بات میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, مفتی اعظم گجرات تشریف فرما ہے کہ ایک نبی میں دونوں ہونا ضروری ہے. دونوں ہونا ضروری ہے. اگر ہم نبی کی فضیلت مانیں, مثلیت نہ مانیں, تو ماد اللہ ہم مشرک ہو جائیں گے. یعنی نبی کو خدا ماننا پڑے گا, کیونکہ خدا کی وہ شان ہے کہ وحدہ لا شریک ہے, اس کا کوئی مثل نہیں. تو فضیلت مانے, مثلیت نہ مانے, تو نبی کو خدا ماننا پڑے گا, جو کفر ہے, شرک ہے. اور اگر کوئی صاحب
نبی کی مثلیت کو مانے فضیلت کو نہ مانے تو یہ بھی تنقیص شان ہے، یہ بھی توہین نبوت ہے، یہ بھی کفر ہے کہ ہم نے نبی کو اپنی طرح مانا مگر ہم سے کتنی جداگانہ ذات ہے ہم نے نہ مانا۔ تو ایک نبی میں دونوں ہونا ضروری ہے، توجہ چاہوں گا، نبی کے اندر فضیلت بھی ضروری ہے، مثلیت بھی ضروری ہے۔ اسی فضیلت و مثلیت کی جہت سے نبوت کے تعلق سے اگر عقیدہ بنایا جائے تو کل 5 فرقے نکلتے ہیں۔ کتنے؟ سارا لفڑا نبی ہی کی شان میں تو آتا ہے نا، کچھ گھٹاتے ہیں، کچھ بہت زیادہ بڑھاتے ہیں، کچھ کم کرتے ہیں، کچھ زیادہ کرتے ہیں، کچھ اپنی طرح سمجھتے ہیں، کچھ اپنی طرح سمجھتے ہیں۔ اسی لیے میں نے سنیت کیا ہے یہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ مفہوم نبوت کو ہم سمجھیں۔ ایک نبی میں دونوں ہونا ضروری، اور اسی فضیلت و مثلیت کی جہت سے جب ہم نبوت کے تعلق سے عقیدہ بناتے ہیں تو کل 5 فرقے بنتے ہیں۔ 5 فرقے، 5 سیکٹ۔ اب توجہ چاہوں گا، میرا 3 منٹ ہو گیا، 5 منٹ میرے پاس موجود ہے، اجازت ہے نا آپ کی؟ چاہے سمجھ میں نہ آوے تب بھی سبحان اللہ کہنا ہے، اور یقین جانو جیسے 9 منٹ ہو جائے گا نا، جو یہ قسم کھا کے آیا ہوگا کہ میں کچھ نہیں سمجھوں گا، انشاءاللہ وہ بھی سمجھ کے اٹھے گا۔ اس لیے بس یہ 6-7 مہینہ صبر کر لو، 6-7 منٹ صبر کر لو۔ پہلا فرقہ کافرین کا ہے۔ کس کا؟ کافرین کا، کافروں کا۔ ان کا عالم یہ ہے کہ یہ لوگ نبی کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں، اور مثلیت کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ نبی کی فضیلت کو کمپلیٹلی ڈینائی کرتے ہیں، نہیں مانتے، نہ معجزہ مانتے ہیں، نہ شان مانتے ہیں، نہ فیضان مانتے ہیں، کمپلیٹلی ڈینائی کرتے ہیں۔ اور امت نوح کی طرح یہ کہتے ہیں، یا نوح ما نراک الا بشرا مثلنا، تم ہماری طرح ایک انسانی ہی تو ہو، اور کیا ہو۔ یہ کافروں کا مسلک ہے، جن کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ان سے بحث نہ کرو، زیادہ چیخیں تو کہہ دو تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ کلیئر ہو گیا کافروں کا۔ دوسرا فرقہ ہے مشرکین کا۔ کس کا؟ زور سے بولو۔ ہاں، جو اللہ کی ذات یا اس کی صفات میں اس کا پارٹنر کوئی شریک ٹھہراتے ہیں۔ ان کا عالم یہ ہے، یہ بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں کافروں کے۔ یہ نبی کی مثلیت کا انکار کرتے ہیں۔ کافر فضیلت کا انکار کرتے ہیں اور مشرک مثلیت کا انکار کرتے ہیں، اور فضیلت کا تو سینہ تان کے پرچار کرتے ہیں، مثلیت کا انکار کرتے ہیں۔ جیسے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اور بہت سارے امم سابقہ کے لوگ جنہوں نے اپنے عقیدے میں شرک کیا۔ چنانچہ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ یہ مشرکین ہیں، یہ مثلیت کو ڈینائی کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں عیسیٰ ہماری طرح ہو ہی نہیں سکتے، ہم انسان کے بچے ہیں، اور معاذ اللہ وہ رحمان کے بچے ہیں، ایسا کہتے ہیں۔ انہی کے بارے میں قرآن پاک نے کہا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ۔ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ دونوں اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ زور سے بولو۔ آج مجھے آپ کو مناظر بنانا ہے انشاءاللہ تعالی، پوری توجہ سے۔ تیسرا فرقہ ہے مذبذبین کا۔ مذبذبین سمجھے؟ کنفیوز پیپل۔ کبھی ان کو لگتا ہے فضیلت کی بات کی جائے، کبھی لگتا ہے مثلیت کی بات کی جائے، وہ فضیلت اور مثلیت میں کنفیوز ہیں۔ آج کی اصطلاح میں کہا جائے تو صلح کلیوں کا۔ کس کا؟
فیس بک پہ سنا ہوگا یہ لفظ، صلح کلیوں کا، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، فضیلت بھی صحیح مثلیت بھی صحیح، دونوں غلط، کبھی دونوں کو غلط کہتے ہیں کبھی دونوں کو صحیح کہتے ہیں۔ ایسے لوگ منافق ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ انہی کے بارے میں کہا گیا مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ، یہ کنفیوز لوگ ہیں، نہ یہ ادھر کے ہیں نہ یہ ادھر کے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے معاشرے میں بھی کچھ ایسے ہوں کہ ادھر بھی دکھتے ہوں ادھر بھی دکھتے ہوں، جلسے میں ادھر دکھیں گے شادی میں ادھر دکھیں گے۔ آئیے توجہ، کتنے ہو گئے زور سے بولو؟ 3 سیکنڈ۔ چوتھا فرقہ سنو، چوتھا ہے مداہنین۔ مداہنین کا مطلب گستاخوں کا فرقہ۔ کس کا؟ زور سے بولو۔ گستاخوں کا۔ میں پھر دہرا دوں، پہلا کافرین جو فضیلت کا انکار کرتے ہیں، مثلیت کا پرچار کرتے ہیں۔ دوسرا مشرکین جو فضیلت کا اقرار کرتے ہیں، مثلیت کا انکار کرتے ہیں۔ تیسرا مذبذبین جو دونوں میں کنفیوز ہیں، اور چوتھا مداہنین کا ہے۔ اس کو ذرا غور سے سننا، یہ پوری تقریر کا رس ہے۔ مداہنین، ان کا عالم یہ ہے کہ یہ لوگ فضیلت کا صرف اقرار کرتے ہیں، پرچار نہیں کرتے، صرف اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی، مانتے ہیں کہ ان پر قرآن نازل ہوا، مانتے ہیں کہ یہ جو ہیں داعی اللہ ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، سراج منیر ہیں، سب مانتے ہیں۔ لیکن جب جلسہ کرنا ہوتا ہے، چاہے 3 دن کا جلسہ کرے، چاہے 4 دن کا، چاہے 7 دن کا، چاہے 40 دن کا چلہ کرے، یہ چلہ چلی والے، بھوپال دلی والے، جب ان سے کوئی پوچھتا ہے مولانا یہ کیا کہ ہم فضیلت کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے جلسے میں صرف نبی کی مثلیت کا پرچار کرتے ہیں، نبی کی سیرت بیان کریں گے، صرف مثلیت کا پرچار کریں گے۔ نبی ہماری طرح بشر ہیں، نبی آمینہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، ابو طالب کے بھتیجے ہیں، علی کے بھائی ہیں، ایک انسان، بس انسان، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتے۔ اور جب ان سے کوئی پوچھتا ہے ملا جی تھوڑا سا فضیلت بھی بیان کرو، تو جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ ہم کہاں انکار کرتے ہیں؟ لگتا کیش نہیں کر پائے۔ ہم کہاں انکاری، یعنی یہ فضیلت کا انکار نہیں کرتے، صرف اقرار کرتے ہیں اور اپنے اجتماع میں مثلیت کا پرچار کرتے ہیں۔ نبی کو مر کے مٹی میں ملنے والا لکھتے ہیں، معاذ اللہ ان کے حاضر و ناظر ہونے پہ شک کرتے ہیں، ان کے علم غیب پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کے قدرت و اختیار کو نہیں مانتے، پرچار صرف مثلیت کا کرتے ہیں۔ یہ چوتھا فرقہ ہے، زور سے بولو کون سا؟ تو پہلا کافرین، دوسرا مشرکین، تیسرا مذبذبین اور چوتھا مداہنین یعنی گستاخوں کا فرقہ۔ اب آئیے پانچواں سنیے، تنہا وہ فرقہ جو جنتی ہے، اور وہ ہے مومنین کا فرقہ، میرا تیرا ہم سب کا فرقہ، سبحان اللہ، اہل سنت والجماعت کا۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نبی کی، توجہ سے سنیے گا، اب اس کے بعد تقریر شروع ہو جائے گی، ہم نبی کی مثلیت کا صرف اقرار کرتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہم نبی کی مثلیت کا، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ انسان نہیں تھے، ہم کہتے ہیں کہ وہ فاطمہ کے بابا تھے، حسنین کے نانا تھے، علی کے بھیا تھے، مصطفیٰ وہ ابو طالب کے بھتیجے تھے، عبد المطلب کے پوتے ہیں، ہم ان کو انسان مانتے ہیں، انکار نہیں کرتے، ہم صرف مثلیت کا اقرار کرتے ہیں بس۔ اور جب بات مصطفیٰ کی فضیلت کی آتی ہے تو ڈنکے کی چوٹ چوٹ پر چار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پتی پتی پھول پھول، پتی پتی پھول پھول،
غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں. ہم جب جلسہ کرتے ہیں تو نعت مصطفیٰ پڑھتے ہیں, نبی کی نعتیں ہوتی ہیں, نبی کی باتیں کرتے ہیں. کبھی قد جاءکم من اللہ نور پڑھتے ہیں, کبھی والضحیٰ واللیل اذا سجا پڑھتے ہیں, کبھی ورفعنا لک ذکرک پڑھتے ہیں, کبھی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. صبح و شام چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, سوتے جاگتے نبی کی فضیلت کا چرچا کرتے ہیں. اور جب کبھی ان کے سڑک چھاپ لوگ آ کے ان سے پوچھتے ہیں کہ مثلیت بھی بیان کرو, مثلیت بھی, تو ہم مسکرا کے کہتے ہیں ہم کہاں انکار کر. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ان کی قسمت ہے جو فضیلت کا صرف اقرار کرتے ہیں, مثلیت کا پرچار کرتے ہیں. اور یہ ہماری قسمت ہے جو ہم فضیلت مثلیت کا صرف اقرار کرتے ہیں, فضیلت کا پرچار کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک مناظرے کا حال سنا دوں. حضرت مفتی صاحب قبلہ کے علاقے کے قریب کا واقعہ ہے. مناظرہ تھا چوتھے اور پانچویں فرقے کے درمیان. میں نام لے کے اپنے منہ کا وضو خراب نہیں کرنا چاہتا. مداحنین اور مومنین کے بیچ میں مناظرہ تھا. تو ہمارے یہاں بہار میں, بنگال میں, یو پی میں جب مناظرہ ہوتا تھا تو علماء کو ایک دن پہلے بلا لیا جاتا تھا تاکہ مطالعہ جو بھی کرنا ہے رات بھر کریں, اور صبح 10 بجے ممبر سجتا تھا. 10 بج چکا تھا, ممبر سجا. ایک طرف مداحنین کی جماعت بیٹھی تھی, ایک طرف مومنین کی جماعت بیٹھی تھی. تو مومنین کی جماعت یعنی اہل سنت والجماعت کے جو سب سے بڑے مناظر تھے کھڑے ہوئے, اور انہوں نے کہا, اے لوگوں, اس سے پہلے کہ مناظرہ شروع ہو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. گاؤں والوں نے کہا, ہاں حضرت کہیے. کہ رات بھر ہم بھی جاگتے رہے, یہ بھی جاگتے رہے. لیکن کتنے لوگ کیچ کریں, ایک نفسیاتی دلیل. رات بھر ہم بھی جاگتے رہے, یہ بھی جاگتے رہے. ہم رات بھر فضیلت مصطفیٰ کے دلائل ڈھونڈ رہے تھے, یہ رات بھر مثلیت مصطفیٰ کے دلائل ڈھونڈ رہے تھے. ہم اس کوشش میں تھے کہ ایسی دلیل زیادہ سے زیادہ ملے جس سے نبی کی شان نظر آئے, بڑھتی نظر آئے. اور یہ لوگ اس کوشش میں تھے ایسی دلیل ملے جس سے نبی کی شان گھٹائی جا سکے, کیڑے مکوڑے نکالے جا سکے. اے گاؤں والوں بتاؤ, ہماری رات اچھی گزری یا ان کی رات؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تب تک سارے گاؤں والوں نے کہا, حضرت رات تو آپ کی اچھی گزری. یقین جانے اسی پر مناظرہ ختم ہو گیا, شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گیا. اور وہ ذات کوئی اور نہیں, میرے دادا محدث اعظم ہند کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک. اسی فضیلت و مثلیت میں جو نقطہ نظر کا اختلاف ہوا, اسی اختلاف کی وجہ سے آیات اور احادیث کی تفہیمات بھی بدل گئی. ہم اپنے نقطہ نظر سے تشریح کرتے ہیں, وہ اپنے نقطہ نظر سے کرتے ہیں. اس کو سمجھو. جیسے میں آپ کو ایک واقعہ سنا. ہجرت کی رات, انوار و تجلیات کی برسات, باہر کافروں کی گھات ہے, اندر نبی اور علی کا ساتھ. سبحان اللہ. واقعہ آپ سنتے آئے ہیں, واقعہ نگاری بالکل مقصود نہیں, بالکل مقصود نہیں ہے. میں صرف یہ اشارہ کروں کہ آپ نے کیا سنا کہ جب حضور نکلے اور کافروں کو دیکھا, علی کو اپنے بستر پہ لیٹایا, چند کنکریاں سرکار نے اٹھایا, کافروں کے منہ پہ دے مارا. سنا ہے نا, آپ نے بھی سنا ہے, کنکریاں اٹھا کے کافروں کے منہ پہ دے مارا. مارنا تھا کہ سارے کے سارے کافر آنکھ رکھتے ہوئے حضور کو نہ دیکھ پائے. راستہ بن گیا, سرکار گزر گئے, سرکار گزر گئے. توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک. نبی نے کنکری پھینکی,
انہیں سب کچھ دکھا، صرف حضور نہیں دکھے۔ راستہ بن گیا، حضور گزر گئے، حضور نظر نہیں آئے۔ اب بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سنیوں کے جلسے میں ہم سلام کے لیے کیوں کھڑے ہوں، کہاں حضور آتے ہیں تو نظر نہیں آتے۔ اگر کوئی ایسی بکواس کرے تو جھگڑا مت کرنا، سمجھ جانا کنکری کا اثر ابھی تک۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لگی تھی گرو کو، اثر چیلوں تک ہے۔ واہ 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 واہ۔ آئیے مسکرا کے جب فریش ہوئے ہیں تو پھر ذہن کو وہیں لائیں گے۔ اس واقعے کو ہم لوگ بچپن سے 55 تک نہ جانے کتنے چچا سنتے آ رہے ہیں۔ واقعہ پھر کبھی اس میں ایک ریزلٹ ہے، آپ بھی نے بھی دیکھا۔ کنکری اٹھائی کس نے تھی بتاؤ؟ بولیے، سرکار نے، حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھینکا بھی سرکار ہی نے تھا، اٹھایا بھی میرے آقا نے، پھینکا بھی میرے آقا نے۔ سب نے دیکھا کہ نبی نے پھینکا، برگ و ثمر نے دیکھا، نبی نے پھینکا، شمس و قمر نے دیکھا، نبی نے پھینکا، خشک و تر نے دیکھا، نبی نے پھینکا، خود نبی نے دیکھا کہ میں نے پھینکا۔ مگر قرآن کا فیصلہ سنو، وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے محبوب، یہ جو کنکری آپ نے پھینکی ہے، یہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ واہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ اب اس حدیث کو جب مومنین پڑھتے ہیں، مومنین تو کہتے ہیں دیکھ، نبی کے پھینکنے کو خدا نے اپنا پھینکنا کہا، نبی کے پھینکنے کو خدا نے اپنا پھینکنا کہا۔ پھینکا تھا مصطفیٰ نے، خدا نے کہا ہم نے پھینکا، اور نتیجہ نکالا کہ دیکھ، جب نبی کا پھینکنا خدا کا پھینکنا ہو سکتا ہے تو پھر نبی کو راضی کرنا بھی خدا کو راضی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ اور جب یہ لوگ اس آیت کا مطلب نکالتے تو کہتے ہیں دیکھا، دیکھا، نبی میں کہاں کوئی پاور تھا، وہ تو کنکری اٹھا کے انہوں نے پھینک دیا۔ اگر اللہ نے نہ پھینکا ہوتا تو یہ پاور ہی نہ ہوتا۔ یہ صرف نقطہ نظر کا فرق ہے میرے دوستوں، نقطہ نظر۔ وہ ہر چیز میں مثلیت ڈھونڈتے ہیں کہ نبی نے کہاں پھینکا وہ تو خدا نے پھینکا، نبی نے کہاں پھینکا وہ تو خدا نے پھینکا۔ وہ مثلیت ڈھونڈتے ہیں اور ہم فضیلت ڈھونڈ کے کہتے ہیں کہ تیری ماں نے اگر تجھے دودھ پلایا ہے تو تو پھینک کے دکھا، کیسے خدا کہے گا کہ میں نے پھینکا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اب کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تمامی حضرات، تمامی حضرات رستہ دے دیں حضرت کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ شہزادے حضور محدث اعظم، حضور غازی ملت، حضور غازی ملت، شہنشاہ خطابت، شہنشاہ خطابت، اشرفی دولہا، اشرفی دولہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور غازی ملت، حضور غازی ملت، حضور غازی ملت۔ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا۔ تمامی حضرات حضرت کو آنے کے لیے جگہ دے۔ جو ویلنٹر حضرات ہیں آگے کھڑے ہو کر کے رستہ کرے، حضرت کو آنے میں تکلیف نہ ہو۔ آپ کی محبت کے لیے حضرت آئے ہیں اور آپ اس طرح کرو گے تو کیسا چلے گا بھائی؟ مہربانی کر کے رستہ چھوڑ دے۔ مہربانی کرے بھائی، ادب کا مقام رکھے، رستہ چھوڑ دے۔ دور سے بھی زیارت کرنا
ثواب سے خالی نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سائیڈ میں ہو جائے، راستہ دے دے بھائی، مہربانی ہوگی آپ کی. جو حضرات گاڑی کے آگے یا پیچھے ہیں وہ تھوڑا دور ہو جائے تو حضرت کو اترنے کا موقع ملے گا. آپ سے مؤدبانہ گزارش کی جا رہی ہے، پیچھے جائیے، پیچھے پیچھے. برائے مہربانی حضرت کو یہاں آنے دیں. آپ لوگ حضرت کو آنے دیں گے کہ نہیں؟ یہ بے ادبی ہے آپ لوگوں کی، آپ لوگ حضرت کو نہیں آنے دے رہے ہیں. آپ لوگ اطمینان و سکون کے ساتھ حضرت کو آنے کا راستہ دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت. سبھی حضرات تھوڑے تھوڑے پیچھے ہٹ جائے گے تو انشاءاللہ جگہ ہو جائے گی. ادب کے ساتھ زیارت کریں انشاءاللہ. حضور غازی ملت جلد تشریف لے آئیں گے. حضرت کا دیدار کرے، دور رہے اور نعرہ لگائے باواز بلند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اشرفی دولہ حضور غازی ملت، حضور غازی ملت، حضور غازی ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مسجد کے بعد جو ہنگامہ ہو رہا ہے وہاں پر شانتی رکھیے، کچھ بھی ہے بیٹھ کر کے حل کیجئے. حضور غازی ملت. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. تشریف رکھے. ہنگامہ مت کیجئے، اپنی اپنی جگہ پہ آرام سے سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں، ادب کا خیال کریں. اور مسجد کے پاس کچھ ہنگامہ ہو رہا ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کچھ ہونے نہ دیا جائے، شانتی سے بیٹھ کر کے بات کریں. تمامی حضرات ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں. تمامی حضرات بیٹھ جائیں. حضور غازی ملت کے چہرے کا دیدار کریں. بیٹھ جائیں ادب کے ساتھ، بیٹھ جائیں. الحمدللہ والد گرامی حضور غازی ملت، شہنشاہ ملک خطابت، شہسوار سمند فصاحت و بلاغت، خطیب عالم اسلام حضرت علامہ شاہ سید محمد ہاشمی الاشرفی الجیلانی متعنا اللہ تعالی بطول حیاتی، جانشین مخدوم ملت حضور محدث اعظم ہند تشریف لا چکے ہیں. اصل میں یہ پرابلم اس لیے آ رہا ہے کیونکہ کچھ لوگ جو پیچھے بیٹھے تھے وہ ایکسائٹمنٹ میں آگے آ گئے، تو اس لیے جو بعد میں آئے ہیں وہ پیچھے چلے جائیں. اور درود پاک جھوم کے پڑھ لیں. اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بیٹھنے والوں سے زیادہ بیٹھالنے والے ڈسٹرب کر رہے ہیں. یہ جتنے بھی کالے کپڑے میں لوگ ہیں یہ ہٹ جائیں میرے سامنے سے. ابھی دیکھیں سب ایک دم صحیح ہو جائے گا. کبھی کبھی جو ہے وہ میزبان سے جو ہے وہ دعوت بگڑ جاتی ہے. دیکھا نا کیا کہا تھا میں نے، یہ ہٹیں گے سب ڈٹیں گے. اب یہ ہٹ گئے تو آپ لوگ ڈٹ جائیے.
سبحان اللہ. اور جی لگا کے بابا سے بلند درود پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ایک ایگزامپل سن لیا. اب بالکل شانتی پوروک سنیے، کیونکہ اب آپ آمد تیمم برخاست والد صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. میں اپنی بات کو بس تیزی سے فنش کر رہا ہوں. ایک ایگزامپل میں نے دی، حضرت بھی تشریف لائے ہیں، اس لیے میں اس چیز کو صرف آپ کے لیے دوہرا دوں کہ فضیلت و مثلیت اس کے نظریے سے، اس کی جہت سے جب ہم نبوت کے تعلق سے عقیدہ بناتے ہیں تو کل 5 فرقے ہوتے ہیں. سن لیا نا آپ نے؟ گردن ہلا کے کہیے تو میں کیا سمجھوں؟ جی جی منہ سے بولیے. جی حضرت. سن لیا نا؟ یہ بھی سنا کہ پہلا فرقہ جو ہے وہ کافرین کا. جی. کافرین کون ہے؟ جو فضیلت کا انکار کرتے ہیں، مثلیت کا اقرار کرتے ہیں. یہ بھی سمجھ لیا. دوسرا مشرکین کا، جو مثلیت کا انکار کرتے ہیں، فضیلت کا اقرار کرتے ہیں. اور تیسرا مذبذبین کا، جو فضیلت و مثلیت کے بیچ میں کنفیوز ہیں، صلح کلی ہیں. چوتھا مداہنین کا، گستاخوں کا، یہ فضیلت کا صرف اقرار کرتے ہیں اور مثلیت کا پوری طاقت سے پرچار کرتے ہیں. And last but not the least، پانچواں ہم مومنین کا، سبحان اللہ. ہم مثلیت کا صرف اقرار کرتے ہیں اور فضیلت کا پوری طاقت سے پرچار کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ نے یہ بھی سنا کہ اسی نقطۂ نظر کے اختلاف میں وچار دھارا سب کی بدل گئی. ایک واقعہ، ہم بھی اسی واقعے کو پڑھتے ہیں، وہ بھی اسی واقعے کو پڑھتے ہیں، ہم بھی اسی آیت کو پڑھتے ہیں، وہ بھی اسی آیت کو پڑھتے ہیں. ہم وہ نتیجہ نکالتے ہیں جس سے فضیلت مصطفیٰ نظر آتا ہے، سبحان اللہ. اور وہ نتیجہ نکالتے ہیں جس سے مثلیت مصطفیٰ نظر آتا ہے. اس کی ایک مثال آپ نے سن لیا، ہجرت کا واقعہ. ایک مثال میں اور دے دوں. اور یہ مثال بھی بڑی مشہور ہے. سفر پہ نکلے تھے سارے صحابہ، صحبہ کا مقام تھا، سب کو موقع مل گیا تھا عصر پڑھنے کا. علی کو موقع نہیں ملا تھا. علی کو موقع نہیں ملا. المعجم الاوسط، اس میں یہ حدیث پاک تفصیل سے موجود ہے. معاملہ کیا تھا؟ علی کو موقع نہیں ملا کیونکہ علی نبی کی خدمت میں تھے. حضور علیہ السلام علی کے زانوں پہ سر رکھ کے سو رہے تھے. اور بقول والد صاحب کے کہ علی سو نہیں رہے تھے، نبی سو نہیں رہے تھے، علی کا دل ٹو رہے تھے. سبحان اللہ. یہ انہی کا حصہ ہے. تو رہتے دیکھیں علی جو ہے وہ نماز کے لیے اٹھتا ہے یا پھر میری تابعداری میں رہتا ہے، نماز کے لیے اٹھتا ہے یا بیٹھا رہتا ہے. حدیث میں کیا ہے کہ کان علی فی طاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان النبی علیہ السلام کان ینام، وہ آرام فرما رہے تھے. اسی درمیان سورج ڈوب گیا. سورج ڈوبا تو علی کو احساس ہوا کہ ان کی نماز عصر قضا ہوگا. اب ظاہر ہے کہ ہمارے آپ والا معاملہ تو تھا نہیں کہ چلو قضا ہو گئی تو بعد میں ادا کر لیں گے. وہ علی کی نماز تھی. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. زندگی میں پہلی بار کوئی ایسا موقع آیا تھا جب علی کی کوئی فرض نماز قضا ہو گئی. یہ غم اتنا بڑا تھا میرے دوستوں جو علی برداشت نہ کر سکے. یہ غم سینے سے چل کر خیال علی تک اور وہاں سے چل کر علی کی آنکھوں تک پہنچا اور غم اشکوں میں بدل کر علی کی آنکھوں سے گرا. زانوں پہ نبی کا سر ہے، نبی کے رخ ودہا پہ علی کے آنسوں کا قطرہ گرا. گرتے ہی نبی نے آنکھ کھول لی. اب حدیث کے الفاظ سنیں. سرکار فرما رہے مالک یا اخی، کیا ہوا میرے بھائی؟
Why are you crying? لماذا تبکی؟ رو کیوں رہے ہو؟ تو مولا علی نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، کہا حضور دیکھیں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری نماز عصر قضا ہو گئی. سب نے نماز پڑھ لی تھی، مگر جیسے ہی میں نے ارادہ کیا آپ نے حکم دے کے بلا لیا. زانو پہ سر رکھ کے آپ آرام فرما رہے تھے، دل میں خیال آیا کہ فرض نماز ہے ادا کر لوں. یہ جماعت والے ہوتے تو نبی کو اٹھا کے کہتے اٹھیے پہلے اللہ کی بارگاہ. مگر علی کی محبت پہ میرے بچے، میرے ماں باپ، سبحان اللہ. سرکار دل میں خیال آیا کہ پڑھ. پھر عشق نے کہا ایسی بھی کوئی نماز ہوتی ہے جس میں نبی کو تکلیف ہو؟ اللہ اللہ اللہ، واہ واہ واہ. مجھے وہ نماز نہیں پڑھنی ہے جس میں نبی کو تکلیف ہو، انہیں ازعاج محسوس ہو، وہ انکمفرٹیبل فیل کریں. اس لیے آقا میں نے نماز چھوڑ دی. سورج ڈوب گیا. اب کیونکہ جیون میں یہ پہلی بار ایسا ہوا، اس لیے یہ غم میں جھیل نہ سکا اور آنسو بن کے ٹپک گیا. یہ غم آپ کی آنکھ کھل گئی. حضور معاف کیجئے گا، مجھے آپ کو جگانا بالکل نہیں تھا. اتنا کہنا تھا، نبی کھڑے ہوئے، سرکار کھڑے ہوئے اور سورج کی طرف اشارہ کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا. عرض کیا باری تعالیٰ ان علیًا کان فی طاعتک و طاعت نبیک فرفض لہ الشمس. اے اللہ، علی میرا علی، تیرا علی میری اور تیری فرما برداری میں تھا. ارے اس نے میرے لیے نماز چھوڑی ہے، تو علی کے لیے سورج کو پلٹا دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا علی. صرف اتنا کہنا تھا. ڈوبا سورج، اتہاس میں پہلی بار ڈوبا سورج علی کے لیے پلٹ گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب ڈوب نہیں رہا. سورج نکلا ہوا ہے، علی نماز پڑھ رہے، سورج نکلا ہے، علی رکوع میں ہے، سورج نکلا ہے، علی سجدے میں ہے، سورج ڈوب نہیں رہا ہے، علی قعدے میں ہے، سورج ڈوب نہیں رہا ہے، علی تحیات پڑھ رہے. میں نے عالم خیال میں سورج سے پوچھا کب ڈوبو گے؟ ابھی ٹائم نہیں ہوا. تو سورج نے بھی بیچاروں کی دنیا میں جواب دیا، یہ مجھ سے مت پوچھ، علی سے پوچھ. واہ 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 واہ. علی سے پوچھ. کا وہ کیوں؟ کہ سن، پہلے میں سبھی کے لیے نکلتا تھا تو سمے پہ ڈوب جاتا تھا. آج میں سبھی کے لیے نہیں، صرف علی کے لیے نکلا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اب جب تک علی کی نماز عصر مکمل نہیں ہوگی میں ڈوبوں گا نہیں. واہ واہ واہ. علی کی قسمت دیکھو دوستو، جب تک علی نے نبی پر اپنی نماز کو قربان نہ کیا تھا، علی سورج کو دیکھ کر تقویم بناتے تھے، اور جب قربان کر دیا تو سورج علی کو دیکھ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ واقعہ ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں. وہ بھی اسی حدیث کو پڑھتے ہیں، ہم بھی اسی حدیث کو پڑھتے ہیں. مداحنین بھی اس واقعے کو پڑھتے ہیں، مومنین بھی اس واقعے کو پڑھتے ہیں. مومنین جب پڑھتے ہیں تو بیان کرتے ہیں کہ دیکھ میرے نبی کا معجزہ، دیکھ میرے نبی کا معجزہ. ادھر لب ہلا، ادھر سب ہلا، ادھر لب ہلا، ادھر سب ہلا. نبی نے لب ہلایا، خدا نے عرش کو ہلا دیا. یہ مصطفیٰ کا معجزہ ہے. ٹھیک ہے. اور جب یہ حضرات بیان کرتے ہیں واقعے کو تو کہتے ہیں دیکھا نبی کی دعا کا پاور. دیکھا نبی نے دعا کی، اللہ نے نبی کی دعا قبول کر لی. اللہ واقعی دعا قبول کرنے والا ہے. میں نے کہا ملا جی تم دعا کرو. واہ 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 واہ. تم دعا کرو، دیکھیں سورج نکلتا ہے کہ نہیں. ارے تم کیا، تمہاری پوری جماعت کیا، سارے فراعنہ، سارے نماردہ، سارے شداددہ اور سارے دیا بنا اگر کھڑے ہو کر دعا کرے تو سورج نکلنا تو بہت بڑی بات، ایک شخص بھی باہر نہیں آنے والا. بے شک، بے شک. سبھی کی شک. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ.
زندہ باد. تو کیا مسئلہ کیا تھا؟ حدیث کو سمجھنے میں چوک کیسے ہوئی ان کو؟ کیونکہ وہ ہر چیز میں مثلیت ڈھونڈتے ہیں. مثلیت ڈھونڈو. اور مثلیت یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں قریب ہوں، میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. جب وہ دعا مانگتا ہے تو دیکھ رسول اللہ نے دعا مانگی، اللہ نے قبول کر لی. میں سمجھ گیا تم مثلیت کے چکر میں ہو، ہم فضیلت کے چکر میں. اور یہ سنت الہیہ ہے. سنت الہیہ ہے. اللہ کی شان ہے کہ جب بات مثلیت کی ہوتی ہے اللہ پاک خود کہتا ہی نہیں، خود کہتا ہی نہیں، بلکہ محبوب سے کہلواتا ہے. ارے خود کہہ دیتا بڑا معاملہ ہو جاتا نا. بڑا اگر اپنے چھوٹے کو کچھ کہہ دے نا سند ہو جاتی، سند ہو جاتی. جیسے میرے والد قبلہ گاہی حضور غازی ملت اگر مجھے کہہ دے کہ نورانی جاہل ہے تو تم لاکھ تاج العلماء تاج العلماء تاج العلماء کرو، کوئی مجھے نہیں کہے گا کیونکہ غازی ملت نے کہہ دیا جاہل. لیکن اگر میں اپنے آپ کو 1 کروڑ بار کہوں کہ میں جاہل ہوں میں جاہل ہوں میں جاہل ہوں تو آپ کہیں گے حضرت کتنے خاکسار ہیں، بغداد تک پڑھ لیا خود کو جاہل کہہ رہے ہیں. یہ تو خاکساری کی حد ہو گئی. تواضع ہے، انکساری ہے، ہمبلنس ہے. لوگ میری تعریف کریں گے اگر میں اپنے آپ کو چھوٹا بناؤں. یہی راز کہ جب بڑا اپنے چھوٹے کو کچھ کہتا ہے تو اس کے لیے سند ہو جاتی ہے، سرٹیفکیٹ بن جاتا ہے، اسے اسی نام سے یاد کیا جاتا. ارے کیا تم بھول گئے کہ مکے کے لوگ عمرو بن ہشام کو ابو الحکم ابو الحکم ابو الحکم کہتے تھے؟ میرے نبی نے 1 مرتبہ ابو جہل کہہ دیا تو سند ہو گئی. واہ 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 سبحان اللہ. سند ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ جب بات مثلیت کی آتی تو اللہ پاک نہیں بیان کرتا. مثلیت کی بات خود نہیں بیان کرے گا بلکہ کیا کہا؟ قل انما انا بشر مثلکم. اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح، ہاتھ تمہاری طرح، پاؤں تمہاری طرح، آنکھ تمہاری طرح، منہ تمہاری طرح، ناک تمہاری طرح. تم بھی انسان، ہم بھی انسان. تم مانوتا میں میں تمہاری طرح سادھارن منشیہ ہوں. میں نہیں کہوں گا، میں کہوں گا تو سند ہو جائے گی. اس لیے مصطفیٰ تم کہو تاکہ لوگ خاکساری سمجھیں، انکساری سمجھیں، تواضع سمجھیں. ارے میری شان تو یہ ہے کہ میں اپنے مقدس کلام میں تم کیا، جب تم سے پہلے کے انبیاء اولو العزم کا ذکر کرتا ہوں وہاں بھی میں نے مثلیت کسی کی نہیں بیان کی. رب تعالیٰ نے جب ذکر کیا ابراہیم کا تو کہا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. جب اسماعیل کا ذکر کیا تو فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. جب موسیٰ کا ذکر کیا تو فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. جب مریم کا ذکر کیا تو فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. اور اے محبوب جب تیرا ذکر کرنا ہوا تو وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ میں نے کہا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. میں نے کہا جاہو جلال ہو تو میں بیان کروں، فضل و کمال ہو تو میں بیان کروں، حسن و جمال ہو تو میں بیان کروں، جود و نوال ہو تو میں بیان کروں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا کہنا ہوگا تو میں کہوں گا. وبالمؤمنین رؤوف الرحیم کہنا ہوگا تو میں کہوں گا. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى کہنا ہوگا تو میں کہوں گا. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها کہنا ہوگا تو میں کہوں گا. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين کہنا ہوگا تو میں کہوں گا. یا ایھا النبی قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا
مبینہ کہنا ہوگا تو میں کہوں گا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کہنا ہوگا تو میں کہوں گا بشیر و نذیر میں کہوں گا سراج منیر میں کہوں گا تیرا جلال و جلال میں بیان کروں تیری شان و شوکت میں بیان کروں تیری عظمتیں میں بیان کروں تیری رفعتیں میں بیان کروں ارے وہ لوگ جو اپنے اجتماع میں تیری مثلیت بیان کرتے ہیں میں وہ ہوں جو اپنے کلام میں تیری طبیعت بیان کرتا ہوں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر سنیوں کا شعر آیا حضور غازی ملت حضور تاج العلماء سبحان اللہ تو سبحان یہ اللہ ہم اہل سنت کا عقیدہ واہ 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 ہم اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ کیا چاہتا ہے وہ مثلیت نہیں فضیلت بیان کرتا واہ 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 فضیلت بیان کرتا ہے اور جب بات مثلیت کی آتی تو کہتا محبوب یہ میں نہیں کہوں گا تم ہی کہتے واہ سبحان تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا اے محبوب یہ غیب کی باتیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں حالانکہ پہلے آپ یا آپ کی امت اس سے ناآشنا تھی اب یہ اپنی اور ان کی قسمت ہے آگے کا حصہ وہ پڑھتے ہیں پہلا والا حصہ ہم واہ 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 میاں تم سے اگر کوئی شارٹ کٹ میں پوچھے کہ what does mean by سنیت سنیت کہتے کسے ہیں تو کہہ دینا سنیت نام ہے فضیلت مصطفیٰ کے پرچار کا اور مثلیت مصطفیٰ کے اقرار کا سبحان اللہ اللہ ہم سب کو سچا پکا سنی صحیح العقیدہ بنائے رکھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم